بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ قیامت والے دن کون سی چیز فنا نہیں ہوگی۔ سور کی حقیقت بیان کریں گے۔ حضرت اسرافیل سور میں منہ میں لیے تیار کھڑے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی حالت قیام کیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی مستعدی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور کی جسامت، سور کی تخلیق اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سپردگی۔ اس کے علاوہ انسان کی سورین کی ہڈی فنا نہیں ہوگی۔ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ عرش کے نیچے سے آب حیات برسے گا اور دو نفخوں کا درمیانی فاصلہ کتنا ہوگا؟ ان سب کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اس کو پلیز کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ بحر الکلام میں رقم ترازیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک 7 چیزیں فنا نہیں ہوں گی۔ نمبر 1 عرش، نمبر 2 کرسی، نمبر 3 لوح، نمبر 4 قلم، نمبر 5 جنت اور اس کی حوریں، اور نمبر 6 جہنم اور اس کے عذاب کے فرشتے، اور نمبر 7 روحیں۔ اگر سور کی حقیقت بیان کریں تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سور کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا وہ ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کس طرح اطمینان سے رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کو منہ سے لیا ہوا ہے، اس کی جبین شکن آلود ہے اور وہ ہمتاً گوش اس انتظار میں ہے کہ کب حکم دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام یہ سن کر خوفزدہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک جب سے صاحب سور کے ذمہ یہ کام سپرد ہوا ہے اس کی نگاہ مستعد ہے اور عرش پر جمی ہوئی ہے، اس خوف سے کہ اسے آنکھ چھپکنے سے پہلے حکم نہ دے دیا جائے۔ اس کی دونوں آنکھیں چمکدار موتیوں کی طرح ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی دائیں جانب اور حضرت میکائیل اس کی بائیں جانب ہیں اور صاحب سور حضرت اسرافیل ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں اس بات پر اجماع امت ہے کہ سور پھونکنے والے حضرات اسرافیل ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر صبح سور کا ذمہ دار فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ اسے سور پھونکنے کا حکم کب دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سور والے 2 فرشتوں کے ہاتھوں میں 2 سینگ ہیں، وہ ٹکٹکی باندھے ہوئے ہیں کہ انہیں کب حکم دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سور پھونکنے والے 2 فرشتے دوسرے آسمان میں ہیں، ان میں سے ایک کا سر مشرق میں اور دونوں ٹانگیں مغرب میں ہیں، وہ انتظار میں ہے کہ انہیں سور پھونکنے کا حکم کب دیا جائے گا۔ علامہ قرطبی نے فرمایا ہے کہ یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت اسرافیل کے ساتھ ایک اور فرشتہ ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بعد سور پھونکے گا، شاید اس کے پاس ایک سور اور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث میں اس کی تصریح ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، آپ کے پاس حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اسی دوران حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں بتلاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ کو علم ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں لیکن پھر بھی آپ بتائیں۔ حضرت کعب نے فرمایا اس کے 4 پر ہیں، اس کے 2 پر ہوا میں ہیں اور ایک پر کا اس نے کرتا بنایا ہوا ہے اور ایک پر اس کی گردن پر ہے اور عرش اس کی گردن پر ہے اور قلم اس کے کان پر ہے
جب وحی نازل ہوتی ہے تو وہ قلم کے ساتھ اسے لکھ لیتا ہے، پھر ملائکہ کو بتایا جاتا ہے۔ سور کا فرشتہ اپنے ایک گھٹنے پر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے گھٹنے پر کو کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے منہ میں سور ہے، اس کی کمر مڑی ہوئی ہے۔ وہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو پر سمیٹ لیتا ہے، اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے سنا ہے۔ حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ پہلا سور پھونکنے والا فرشتہ اور ہے، جبکہ دوسرا سور یعنی نفخہ بعث پھونکنے والے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابو بکر حضری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سور کے ذمہ دار فرشتے کا ایک قدم 7ویں زمین پر ہے، وہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا ہے، اس کی نگاہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام پر جمی ہوئی ہیں کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سور کو سفید پتھر سے صاف شیشے کی شکل میں پیدا فرمایا، پھر عرش کو حکم دیا کہ سور کو اٹھا لو، بس سور عرش سے چمٹ گیا۔ پھر امر کن سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ سور لے لیں، تو انہوں نے سور لے لیا۔ اس سور کے سوراخ تمام مخلوقات کی روحوں کی تعداد کے برابر ہیں، کوئی 2 روحیں بھی ایک سوراخ سے نہیں نکلیں گی۔ سور کے درمیان ایک سوراخ ہے جس کی گولائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اپنا منہ اس سوراخ پر رکھا، پھر اللہ جل شانہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمایا ادھر آؤ، میں نے تمہیں سور پر مقرر کیا، تم نے سور میں پھونکنا بھی ہے اور چیخ بھی لگانی ہے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوئے اور اپنا بایاں پاؤں عرش کے نیچے رکھا اور دایاں پاؤں آگے بڑھایا، اور جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا انہوں نے آنکھ بھی نہیں جھپکی، وہ مسلسل اس انتظار میں ہیں کہ انہیں کب حکم ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اسی کا جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے بیچ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 نفخوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے۔ شاگردوں نے عرض کیا 40 دن کا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں انکار کرتا ہوں۔ شاگردوں نے فرمایا کہ 40 مہینوں کا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں انکار کرتا ہوں۔ شاگردوں نے پوچھا 40 سال کا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں انکار کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے، اس سے جاندار اس طرح پیدا ہوں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے، انسان کی ہر چیز سوائے ایک ہڈی کے بوسیدہ اور فرسودہ ہو جائے گی، اور وہ سرین کی ہڈی ہے۔ قیامت کے دن اسی سے مخلوقات کی ترکیب ہوگی۔ امام ابو داؤد نے بھی حضرت ابو ہریرہ سے اسی قسم کا مضمون نقل کیا ہے۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلمان فارسی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا قبروں سے نکلنے کے لیے لوگوں پر 40 دن تک گاڑے پانی کی بارش ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان کو زمین کھا جاتی ہے مگر اس کی ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے کو نہیں کھاتی، اسی سے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آب حیات برسائیں گے جس سے انسان ایسے پیدا ہوں گے جیسے سبزہ اگتا ہے۔ پھر جب اجسام کو قبروں سے نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ روحوں کو آزاد کر دیں گے، ہر روح پلک چپکنے سے بھی زیادہ تیزی سے اپنے اپنے جسم میں پہنچ جائے گی۔ پھر سور پھونکا جائے گا تو کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 2 نفخوں کے درمیان عرش کی جڑ سے پانی کی ایک وادی بہے گی، ان 2 نفخوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہوگا، اسی سے فنا شدہ انسان، پرند اور چرند پیدا ہوں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی واقف کے پاس سے گزرے گا تو اسے پہچان لے گا اور ارواح کو چھوڑا جائے گا، وہ اپنے اجساد یعنی جسموں میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جیوں کے جوڑے باندھے جائیں گے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک وادی بہے گی، پھر اس سے زمین کے اوپر موجود ہر جاندار چیز پیدا ہو جائے گی، پھر روحیں اڑیں گی، پس ان کو جسموں میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے وہ جی جس نے چین پکڑ لیا، پھر چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ علامہ حلیمی فرماتے ہیں کہ دو نفخوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو نفخوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہے۔ پہلا نفخہ سے اللہ تعالی ہر زندہ کو موت دیں گے اور دوسرا نفخہ سے ہر مردہ کو زندہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔